اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم باب القرات میں سے حدیث نمبر 4 سے آغاز کریں گے۔ اب ہمارے پاس صرف جو ہے 9 احادیث جو ہیں وہ باقی ہیں، بلکہ 7 احادیث جو ہیں وہ باقی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی یہ باب ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ آج ہم حدیث نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، اذا جب امنا من کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، امنا جب آمین کہے الامام و امام، فامنو تو پس جو ہے تم بھی آمین کہو، فامنو یہ آمنو نہیں پڑھنا، امنو پڑھنا ہے، میم کے اوپر شد پڑھنی ہے، تب معنی اس کا واضح ہوگا۔ اذا امن الامام فامنو، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فانہ پس بے شک وہ من جس کی وافقہ موافقت کر گئی، مل گئی، تامینہ آمین کہنا، تامین الملائکہ ملائکہ کی آمین کے ساتھ، جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافقت کھا گئی، مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں اس طرح بھی ہے، قال فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فقولوا آمین تو تم کہا کرو آمین، فإنہ پس بے شک جس کی من وافق قولہ جس کا قول موافقت کھا گیا، قول الملائکہ ملائکہ کے قول کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ھذا لفظ البخاری، یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں، والے مسلم نحوہ اور امام مسلم کے بھی اسی طرح ہے، وفی اخری للبخاری اور امام بخاری نے دوسری جگہ پہ ذکر کیا، قال اذا امن القارئ جب قاری قرآن پڑھنے والا آمین کہے، فامنوا تم بھی آمین کہا کرو، فإن الملائکۃ تؤمن تو بے شک ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، فمن وافق تامینہ پس جس کی آمین موافقت کھا گئی، تامین الملائکہ ملائکہ کی آمین کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں 3 حدیثیں مختلف الفاظ کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ پہلے میں یہ کہا کہ جب امام آمین کہے تو آمین کو، جس کی آمین ملائکہ سے موافقت کھا گئی وہ بخشا گیا۔ دوسری میں فی روایت ان کے الفاظ کے ساتھ کہا کہ جس نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، اگر امام کہہ رہے تو مقتدی کا کام ہے کہ وہ اس پر آمین کہے، کیونکہ جس کا یہ قول ملائکہ کے قول کے ساتھ موافقت کھا گیا وہ بخشا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ذکر کیا کہ یہ امام بخاری کے بھی الفاظ ہیں اور امام مسلم کے بھی الفاظ ہیں، لیکن امام بخاری نے ایک اور جگہ پہ اس طرح بھی حدیث ذکر کی کہ اگر قاری آمین کہتا ہے، قرآن پڑھنے والا آمین کہتا ہے تو تم آمین کو، جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافقت کھا جاتی ہے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے چند مسئلے واضح ہوتے ہیں، ہم ان کی تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں۔ ایک یہ کہ نماز میں الحمد کے ختم پر امام بھی آمین کہے گا، یعنی جس طرح ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں، یہ بھی بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ آمین ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، تو یہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ عربی کا لفظ نہیں ہے، لیکن الحمد جب ختم ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے تو اس پر بھی آمین امام کو
اور مقتدی دونوں کو کہنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہماری حفاظت کرنے والے اور نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے نمازوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، والضالین پر وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آمین بالکل آہستہ کہنی چاہیے، کیونکہ فرشتوں کی آواز ہمیں آتی نہیں ہے، فرشتے آہستہ ہی آمین کہتے ہیں جو ہم سن نہیں سکتے۔ اگر ہم آمین چیخ کر کہیں تو ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے خلاف ہوگی، موافقت میں نہیں ہوگی، پھر ہماری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہاں پر جو ذکر کیا گیا حدیث پاک میں کہ موافقت ہونی چاہیے فرشتوں کی اور تمہاری آمین میں، تو یہاں پر فقہ حنفی کے نزدیک یہ ہے کہ آمین پست آواز میں کہنی چاہیے، کیونکہ فرشتے جب آمین کہتے ہیں ہمیں آواز نہیں آتی۔ لیکن جو باقی ائمہ آمین بالجہر کے قائل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، تو وہ جو اس حوالے سے اس کے قائل ہیں آمین بالجہر کے، اور زیادہ تر آج کل جو ہے وہ اہل حدیث اس مسئلے کو زیادہ اٹھاتے ہیں کہ اونچی آواز میں آمین کہنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے موافقت ہونی چاہیے، فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ میچ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے، اس کو فرشتوں کے برابر وقت میں اس کا ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے آمین کب کہتے ہیں وہ ہم وقت برابر نہیں کر سکتے، فرشتوں کا آمین کہنا کس وقت ہے، یعنی فلضالین جو ہی ہوتا ہے تو ساتھ ہی آمین کہتے ہیں یا وقفے سے کہتے ہیں، اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ تو بہرکیف کچھ آمین بالجہر کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی جو ہے وہ آمین بالجہر کے بالکل قائل نہیں، ہم اونچی آواز میں آمین نہیں کہتے۔ اگر آپ کا کبھی اتفاق ہو، یہ سعودیہ وغیرہ میں جب یہ نماز پڑھائی جاتی ہے محرم اور دونوں حرمین میں، مکہ میں اور مدینہ میں، تو اس وقت بلند آواز سے اب اگر غور فرمائیں تو والضالین کے بعد آمین کہا جاتا ہے، اونچی آواز میں کہتے ہیں، وہ آمین بالجہر کے قائل ہیں اور ہم آمین بالجہر کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ حدیث پاک پر ہم اس طرح عمل کر رہے ہیں کہ اگر آمین تو کسی آمین کی طرح ہوتی ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ پست آواز میں آمین کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ایک چیز ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ حدیث پاک سے ایک مسئلہ یہ واضح ہوا کہ آمین جو ہے وہ مقتدی بھی کہے گا، امام بھی کہے گا، آمین پست آواز میں کہنی چاہیے، جس کی آواز پست ہو فرشتوں کے اس کے ساتھ موافقت کھا جائے اس کی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی صحیح مفہوم سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے دوسرا 5 نمبر حدیث ہے، وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم جب تم نماز پڑھو تو کیا کرو، فاقیموا صفوفکم اپنی صفوں کو قائم کیا کرو، اپنی صفوں کو درست کیا کرو، ثم پھر لیا امکم احدکم کہ اگر تم میں سے کوئی ایک تمہارا امام بن جائے، فَإِذَا كَبَّرَ پس جب وہ تکبیر کہے، فَكَبِّرُوا تم بھی تکبیر کہا کرو، وَإِذَا اور جب قَالَ کہے مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یہ الفاظ کہے فَقُولُوا کرو۔ اب آگے جو ذکر ہے کہ یجبکم اللہ، یجبکم اللہ ایک حدیث پاک میں ہے اور یہاں پر ہے یحبکم اللہ، یہ جو ہے وہ دونوں طرح سے الفاظ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو اگر یہاں پہ معنی ہم لیں یجبکم اللہ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ یحبکم اللہ کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ فَإِذَا كَبَّرَ پس جب تکبیر کہو، وَرَكَعَ اور رکوع کرو، فَكَبِّرُوا پس تم بھی تکبیر کہو، وَرْكَعُوا اور رکوع کرو، یعنی جب وہ امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَرَكَعَ اور جب رکوع کرے تو تم بھی جو ہے وہ تم بھی رکوع کرو، تکبیر کہو، رکوع کرو۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ کیونکہ امام جو ہے وہ تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے، یعنی امام سے پہلے کبھی بھی نہ رکوع کرنا چاہیے، نہ امام سے پہلے کبھی رکوع سے اٹھنا چاہیے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَتِلْكَ بِتِلْكَ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر کے بدلے تکبیر ہے، رکوع کی تکبیر کے بدلے رکوع کی تکبیر ہے، پھر اٹھنے کے بدلے جو ہے وہ پھر اس کی جو ہے وہ ایک اور اس کا جو ہے وہ بدلہ ہے۔ ہم امام اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم اس کے بدلے اللہ اکبر کہتے ہیں، امام رکوع میں جاتا ہے ہم اس کے بدلے جو ہے وہ رکوع میں جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں فَتِلْكَ بِتِلْكَ یعنی ایک کے بدلے ایک، اس کے بدلے میں ہوا
قال اور فرمایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ اور جب امام کہے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا تو کہا کرو اللہم ربک لک الحمد ربنا لک الحمد، تو اس وقت کہا کرو اے اللہم ربنا لک الحمد، یہ الفاظ جو ہے وہ دہرایا کرو، یسمع اللہ لکم، تو اللہ جو ہے وہ تمہاری ضرور سنے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور چیزوں کو جو ہے جو تم کہہ رہے ہو سماعت فرماتا ہے، فرمائے گا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا، وفی روایت، اور ایک روایت میں جو الفاظ موجود ہیں وہ یہ ہے ان ابی ہریرہ تھا وقتادہ اذا قرأ فانصتوا، یہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ جب قرات کی جائے تو تم خاموش ہو جایا کرو، اور جب تکبیر کہے تو پھر تکبیر کہا کرو، یعنی قرات ہو تو پھر جو ہے وہ تم چپ کر جایا کرو، اور جب تکبیر کہے تو تم ساتھ تکبیر کہا کرو، لیکن پست آواز میں کہا کرو۔ اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں تاکہ بات مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھنے لگو، فاقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو جو ہے وہ درست کیا کرو، ثم لیؤمکم احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ تمہارا امام بن جائے، احدکم لیؤمکم احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک تمہارا امام بنا دیا جائے یا بن جائے، فاذا کبر، جب وہ تکبیر کہے فکبروا، تم بھی تکبیر کہو، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو فقولوا آمین، تم آمین کہو، یحبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، یا یوں کر لیں یجبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جو ہے وہ ضرور جواب دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری یہ بات جو ہے وہ قبول کرے گا، ایجاب جو ہے وہ اس کی ہوگی جو تم یہاں پہ کہو گے آمین۔ فاذا کبر ورکع، جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے، فکبروا ورکعوا، تکبیر کہو اور رکوع کرو، فإن الامام یرکع قبلکم، بے شک امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے، ویرفع قبلکم، اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتلک بتلک، یہ وہ اس کے بدلے میں ہوا، یعنی تکبیر کے بدلے میں تکبیر، رکوع کے بدلے میں رکوع۔ قال فرمایا وإذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تو کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد، یسمع اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ ضرور سنے گا یا سنتا ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ان ابی ہریرہ تھا وقتادہ تھا، کہ حضرت ابو ہریرہ اور قتادہ سے یہ مروی ہے فاذا قرأ فانصتوا، جب قرات کی جائے تو خاموش ہو جاؤ، اس کے بعد باقی حدیث اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی اوپر پڑھی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہی جو مسائل ہیں وہ واضح ہوتے ہیں کہ آمین جو ہے وہ کہنی چاہیے، اور آمین پست آواز میں ہو، اور امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات نہیں ہے، اور اس کا جو ہے وہ نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آمین کہنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی اس کے بدلے میں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بدلے میں ربنا لک الحمد کہتا ہے، یا ہم تنہائی میں ربنا لک الحمد کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازمی ہماری اس حمد و ثنا کو سنتا ہے، اس کے بدلے ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 6 پہ جاتے ہیں۔ عن نبی قتادہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو ہے وہ روایت ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، قرات خلف امام کے پیچھے قرات کرنا، حضرت قتادہ سے پہلے والی جو روایت ابھی آپ نے پڑھی تھی، آخری الفاظ ہیں فاذا قرأ فانصتوا، تو اس حوالے سے فقہ حنفی کا موقف واضح ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی، لیکن اہل حدیث لوگ جتنے بھی ہیں یہ امام کے پیچھے قرات کے قائل ہیں، اور امام اگر اپنا قرآن پڑھ رہا ہے تو ان کا یہ اپنا پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا، کیونکہ کہا گیا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کر رہا ہو تم خاموش ہو جایا کرو، اس کی قرات سنا کرو، خواہ وہ جاری نماز ہے اور اگر وہ جو ہے وہ سری نماز ہے جو زور کی ہوگی اثر کی ہوگی، تب بھی جو ہے وہ خاموشی اختیار کرو، کیونکہ امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، تو اسی لیے جو ہے وہ قرات کے وقت خاموش رہا جاتا ہے، باقی اگر وہ تکبیر کہتا ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے، رکوع کہتا ہے تو رکوع کیا جاتا ہے۔ وعن ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمایا کرتے تھے یقرأ تلاوت قرات فی الظہر ظہر میں، فی الاولین دو پہلی رکعتوں میں، بأم الکتاب سورہ فاتحہ کی، و سورتین اور دو صورتیں ساتھ ملاتے تھے، و پھر رکعتین الاخرین اور جو دو آخری رکعتیں ہوتی تھیں یعنی تیسری اور چوتھی، آپ کیا کرتے بأم الکتاب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، و یسمعون الآیہ احیانا اور کبھی کبھار جو ہے ہم جو ہے وہ سنتے تھے، یہاں پہ اس کی اعراب اگر دیکھیں یسمعونا، یسمعونا مطلب وہ ہمیں سنا دیتے تھے، اسمع یسمعو سے اگر کرے تو اس کا معنی ہوگا و یسمعو وہ سناتے تھے نہ ہم کو الآیت آیت احیانا کبھی کبھی، یعنی کبھی کبھی آپ ایک آدھ مرتبہ سری نمازوں میں زور ہو گیا اثر ہو گیا، آپ اس میں کبھی کبھار ایک آدھ آیت جو ہے وہ اونچی پڑھ دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ وَيَطُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يَطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ۔ یہ اب اگر ہم یطول کرنا چاہیے زیادہ بہتر ہے، تب والا یطول سے کرنا چاہیے، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى اور پہلی رکعت میں آپ درازی فرماتے یعنی پہلی رکعت آپ کی لمبی ہوتی، مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اور دوسری رکعت جو ہے وہ لمبی نہ ہوتی، اس میں جو ہے وہ اتنی طوالت نہ ہوتی، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ اسی طرح یہ عصر میں ہوتا اور اسی طرح یہ جو ہے وہ صبح کی نماز میں ہوتا۔ دوبارہ اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں، وعن ابی قتادہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الظہر فی الاولین ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، بأم الکتاب و سورتین سورہ فاتحہ کی اور پہلی رکعت میں ایک سورت اور دوسری رکعت میں دوسری سورت، یعنی دو صورتیں آپ دو رکعتوں میں پڑھتے تھے، اور پھر رکعتین الاخرین اور دو جو آخری رکعتیں ہوتی تھیں تیسری اور چوتھی، بأم الکتاب آپ اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، وَيُسْمِعُونَ الْآیَةَ احیانا اور پھر آپ ہمیں کبھی کبھار ایک آدھ آیت جو ہے وہ سنایا کرتے تھے، سنا دیا کرتے تھے بلند آواز سے، ایک آدھ آیت کبھی کبھار پڑھ دیتے تھے، احیانا کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اور آپ جو ہے وہ طوالت اختیار کرتے پہلی رکعت میں، دوسری میں اتنی طوالت نہ ہوتی، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ اسی طرح آپ عصر میں کیا کرتے، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ اور اسی طرح آپ صبح کی نماز میں کیا کرتے، متفق علیہ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو پہلی دو رکعتیں ہیں یہ اپنے اصل پر قائم ہے، کیونکہ پہلی دو رکعتیں جب نماز فرض ہوئی تھی تو دو رکعتیں ہی فرض ہوئی تھی، تو ان دو رکعتوں کا بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات نہیں کرتا، صرف جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہتا ہے، تو اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر کسی نے نماز قضا کرنی ہو تو اس طرح بھی نماز قضا کی جا سکتی ہے، لیکن پہلی دو رکعتوں میں تلاوت کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں ان میں تو ہمیں ہر صورت جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دو دو کے قائم مقام ہوتے ہیں، دو نوافل ہوتے ہیں جن کو جوڑ کے چار سنتیں جو ہے وہ بنائی گئی تھی، تو ان میں چاروں میں جو ہے وہ قرات کرنی پڑتی ہے، لیکن فرضوں میں اگر آپ پہلی دو میں قرات کرتے ہیں، تیسری اور چوتھی میں قضا کے دوران نہیں قرات کرتے تو آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ اگلی حدیث پاک کے حوالے سے ذکر کر دیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، کننا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الظہر والعصر، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کو ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے، اندازہ لگایا کرتے تھے۔ یہاں پر جو نحضر ہے اس کا مطلب ہے کہ اندازہ لگایا کرتے تھے، ہم اس کا اندازہ رکھا کرتے تھے، تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل نماز صحابہ کرام اپنے اندازے میں رکھا کرتے تھے۔ قال كنا نحضر، ہم اس کا جو ہے وہ اندازہ لگایا کرتے تھے، قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا، فی الظہر ظہر کی نماز میں، والعصر اور عصر کی نماز میں، فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر، اور ظہر کی جو نماز ہے اس میں سے جو پہلی دو رکعتیں ہیں ان میں ہم آپ کے قیام کا اندازہ لگاتے، قدرہ قرات الف لام میم
تنزیل السجدہ، تو آپ جو ہے وہ جتنی قرات کیا کرتے تھے وہ قرات کتنی ہوتی تھی؟ الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھنے کی جو ہے وہ بقدر آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ سورت جو آپ پڑھتے تھے اتنی سورت ہے کہ اتنی سورت اگر تلاوت کی جائے تو اتنی دیر آپ جو ہے وہ کھڑے رہتے تھے۔ وفر روایت، اور ایک روایت میں ہے فکل رکعت قدر 30 آیا، اور آپ ہر رکعت میں تقریباً 30 آیات کی مقدار کھڑا رہتے۔ وحضرنا قیامہ فی الاخرین، اور ہم نے اندازہ لگایا آپ کے قیام کا آخری 2 رکعتوں میں، تیسری چوتھی میں، قدر نصف من ذالک، یعنی 30 کا نصف ہوتا ہے 15، یعنی 15 آیات کی جو ہے مقدار آپ کھڑے رہتے، یا الف لام میم تنزیل السجدہ کی صورت کو جتنا وقت لگتا ہے اس سے آدھی دیر جو ہے وہ آپ کھڑے رہتے۔ وحضرنا فی رکعتین الاولین من العصر علی قدر قیامہ فی الاخرین من الظہر وفی الاخرین من العصر علی النصف من ذلک، رواه مسلم۔ وحضرنا، اور ہم جو ہے وہ اندازہ لگا لیتے پھر رکعتین الاولین من العصر، عصر کی نماز میں سے جو پہلی 2 رکعتیں ہم ان کا اندازہ لگاتے، علی قدر قیامہ فی الاخرین من الظہر، یعنی زور کی جو آخری 2 رکعتیں تھیں اس کے مطابق آپ عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قیام کرتے، یعنی عصر کی نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی تھیں آپ ان میں 15 آیات کی مقدار جو ہے وہ کھڑے رہتے، اور وفی الاخرین من العصر علی النصف من ذلک، تو پھر آپ 15 کا نصف کر دیتے، یعنی 7 آیات یا 7.5 آیات کی مقدار آپ جو ہے وہ کھڑے رہتے، یعنی زور کی نماز آپ پڑھتے تو حامیم الف لام میم تنزیل السجدہ والی جو صورت ہے اس کی مقدار آپ قیام کرتے، یا جو ہے وہ 30 آیات مقدار آپ پہلی 2 رکعتوں میں قیام فرماتے، تیسری چوتھی رکعت میں آپ اس کا ہاف کر دیتے، نصف کر دیتے، لیکن عصر کی نماز آپ تھوڑی سی مختصر پڑھاتے۔ عصر کی نماز آپ جو ہے وہ زور کی جتنی 2 رکعتیں آخری ہیں ان کا قیام کی مقدار آپ جو ہے وہ ان میں قیام کرتے، اور آخری 2 میں، تیسری چوتھی میں پھر آپ جو ہے وہ اس سے بھی کم فرما دیتے۔ تو یہ یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات کو، صفات کو سوچنا، غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غور کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے، اس سے نماز ناقص نہیں ہوتی۔ اور یہ جس طرح دیوبند حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نعوذ باللہ یہ گدھے اور خچر کے خیال سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی انسان اپنے جو ہے وہ جانوروں کے خیال میں چلا جائے، نبی کے خیال میں نہ جائے، یہ شرک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اگر یہ شرک ہوتا، اگر یہ چیز بری ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی بھی نبی پاک کی نماز کا دوران نماز اندازہ نہ لگایا کرتے۔ تو اس کا مطلب کہ دوران نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال میں رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا اندازہ ذہن میں رکھنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سنت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے اور نہ ہی یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک حدیث پاک یہ سنت طریقہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اگر کوئی اتنا قیام کر سکتا ہے تو ضرور کرے، اگر نہیں کر سکتا تو مختصر نماز بھی جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الظہر باللیل، تو آپ جب ظہر کی نماز پڑھتے تو آپ باللیل اذا یغشا، یہ والی آیت جو ہے وہ سورۃ تلاوت کرتے، یعنی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ والی آپ جو ہے وہ ظہر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر روایت، اور ایک روایت میں بسبح اسم ربک الاعلی، یا یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، یہ والی جو ہے وہ آپ تلاوت فرمایا کرتے۔ وفی العصر، اور عصر کی نماز میں نحو ذالک، اسی طرح آپ تلاوت کرتے۔ وفی الصبح، اور آپ صبح کی نماز میں اطول من ذالک، تھوڑی سی طویل نماز آپ پڑھایا کرتے تھے، نماز لمبی جو ہے وہ آپ پڑھایا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ سنت طریقہ بتایا جا رہا ہے، لازم نہیں ہے۔ ظہر کی نماز میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ واللیل اذا یغشا پڑھتے، یا ایک روایت میں سبح اسم ربک الاعلی، آپ جو ہے وہ یہ والی صورت جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور عصر کی نماز اور فجر کی نماز، عصر کی نماز بھی آپ اسی طرح کرتے، لیکن فجر کی نماز میں آپ تھوڑی سی تبدیلی لے کے آتے، تھوڑی سی لمبی پڑھایا کرتے تھے۔ وعن جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، یقرأ فی المغرب بالطور متفق علیہ،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب میں سورہ طور کی تلاوت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. متفق علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی کبھی کبھی آپ اس طرح بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو سورہ طور کی جو ہے وہ 49 آیات ہے. اگر یہ پوری مغرب میں پڑھی جائے تو بھی وقت تنگ نہیں ہوتا، یعنی آپ جو ہے وہ اس کو اگر پڑھتے بھی ہیں مغرب میں 49 آیات ہیں تو اس سے مغرب کا وقت تنگ نہیں ہوتا، یعنی نماز ہو جاتی ہے، یعنی اتنا وقت جو ہے وہ میسر. ہاں تو آپ ایک اندازہ لگا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مغرب کا وقت کب سے کب تک ہے. آپ یہ 49 آیات آرام سے ایک مرتبہ قرآن کھول کے تلاوت کر کے کبھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا جو ہے وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے. ویسے مغرب کا وقت عشاء کی اذان ہونے سے پہلے تک ہے، لیکن وہ ناپسندیدہ وقت جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ستارے آسمان پر نمودار ہونے سے پہلے جو ہے وہ مغرب کی نماز کو ادا کر لینا چاہیے. وان ام الفضل بنت الحارث، حضرت ام فضل بنت حارث ہاں جی اسی کے ساتھ ہی ہے وان ام الفضل بنت حارث، حضرت ام فضل بنت حارث آپ بیان فرماتی ہیں قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا یقرأ فی المغرب، آپ مغرب میں قرات فرما رہے تھے بالمرسلات یرفع، یعنی آپ والمرسلات یرفع والی سورت کی جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور فضل بن عباس کی یہ والدہ ہیں اور حضور کی چچی ہیں، یعنی حضرت عباس کی زوجہ ہیں ام فضل. ان کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں بالمرسلات یرفع پڑھتے ہوئے جو ہے وہ سنا. آج کی جو ہے وہ اب ہماری سیکنڈ لاسٹ روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال کان معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یصلی مع النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ثم یاتی تو جب وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ جب آتے فَيَأُمُّ قَوْمَهُ اپنی قوم کو نماز پڑھاتے، جب وہ واپس آتے اور اپنی قوم کو نماز پڑھاتے فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، تو آپ نے ایک دفعہ کیا کیا، آپ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی. پھر آپ نے کیا کیا ثم آتا قومہ، پھر اپنی قوم کے پاس آئے فَأَمَّهُمْ آپ نے ان کی امامت کروائی. فَافْتَحْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ آپ نے سورہ بقرہ کا جو ہے وہ آغاز کیا، سورہ بقرہ شروع کر دی. تو فَانْحَرَفَ رَجُلٌ ایک آدمی جو ہے وہ نماز توڑ کے نکل گیا، پھر گیا. فَسَلَّمَ جب آپ نے سلام پھیرا ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ تو کس نے سلام پھیر کر اکیلے نماز پڑھی، اس نے جو ہے وہ نماز اکیلے پڑھی. فَانْصَرَفَ اور چلا گیا. فَقَالُوا لَهُ تو آپ نے جو ہے وہ اسے کہا انا یہاں پہ الفاظ جو ہے وہ سوالیہ ہونا چاہیے تھا، چلیں یہاں پہ بن سکتا ہے انافقتا، کیا تم نے جو ہے وہ منافقت کی، یا فلانو اے جو ہے وہ فلاں آدمی کیا تو منافق ہو گیا، انافقتا کیا تو نے منافقت کی یا تو منافق ہو گیا ہے فلاں آدمی. قال لا واللہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں منافق نہیں ہوں. والا آتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا خبرنہ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاس وہ دونوں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے درخواست کرتے ہیں. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور آپ کو یہ خبر دوں گا. پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض کرنے لگا ہے اللہ کے رسول ان اصحاب نوادح نعمل بالنہار وان معاذ صلی معك العشاء، تو ہم جو ہے وہ ہم لوگ اونٹ والے ہیں، اصحاب نوادح ہم جو ہے وہ اونٹ والے لوگ ہیں، یعنی ہم ساری دن جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ چراتے ہیں. نعمل بالنہار دن کو کام کرتے ہیں. وان معاذ صلی معك عشاء تو معاذ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. ثم آتا قوم اپنی قوم کی طرف واپس آتے ہیں. فافتح بسورۃ الفاتحہ اور سورہ فاتحہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ، پھر آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ
اپنی بارگاہ میں بلایا یا آپ اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے، اقبالہ ہوتا ہے متوجہ ہونا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کی طرف متوجہ ہوئے، قال یا معاذ، آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ، فتان انت اقرا والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا، والضحى پڑھو یا واللیل اذا یغشی وسبح اسم ربک الاعلی، آپ نے 4 صورتیں بتائیں، متوجہ ہوئے اور فرمایا اے معاذ کیا تم فتنہ گر ہو، یعنی آپ نے جو الفاظ ذکر کیے وہ الفاظ بڑے سخت تھے، آپ نے ڈانٹا اور فرمایا یا معاذ افتان، کیا تم جو ہے وہ فتنہ چاہتے ہو، کیا تم جو فتنہ انگیزی چاہتے ہو، تو یا پڑھا کرو والشمس وضحاها، یا پڑھا کرو والضحى واللیل اذا سجا، یہ پڑھ لیا کرو، یا پڑھا کرو واللیل اذا یغشی والی صورت پڑھ لیا کرو، یا پڑھ لیا کرو سبح اسم ربک الاعلی، تو ان 4 چھوٹی صورتوں میں سے جو ہے وہ کوئی ایک صورت جو ہے وہ پڑھ لیا کرو، مکمل نہ پڑھا کرو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ چیز جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ نماز آپ نے طویل بھی پڑھائی ہے، نماز آپ نے مختصر بھی پڑھائی ہے۔ اگر کسی بندے کو طویل نماز ناگوار گزر رہی ہو تو نماز اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر نماز کو مختصر کر دیا جائے۔ تو یہاں پر یہی چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت آخری، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقرأ، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی العشاء والتین والزیتون، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والتین والزیتون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وما سمیت احدا احسن صوتا منہ، تو میں نے کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ حسین آواز کا یا خوبصورت آواز کا نہیں پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب سے پیاری آواز تھی اور سب سے بہترین اور پیاری قرات فرمایا کرتے تھے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہی جو ہے وہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صورتیں پڑھا کرتے تھے حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کبھی آپ طویل نماز بھی پڑھاتے، کبھی آپ مختصر نماز بھی پڑھاتے۔ تو ان حدیث کا زیادہ تر تعلق امام کے ساتھ اور مقتدی کے ساتھ ہے، یہ اس لیے آپ کو پڑھایا گیا کہ کبھی اتفاق آپ کا ہوتا ہے حرم شریف میں جانے کا، تو وہاں پر آپ کو باجماعت نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح باجماعت نماز پڑھایا کرتے تھے اور صحابہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس لیے باب آپ کو پڑھایا گیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ باجماعت نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر نماز تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کبھی لمبی پڑھ سکتے ہیں، کبھی مختصر کر سکتے ہیں، تو جس طرح طبیعت آپ کی جو ہے وہ چاہتی ہے اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں سن سمجھ کر۔ یہ صورتیں ذکر کی گئی ہیں کہ یہ صورتیں آپ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو بحمداللہ تعالی ہمارا یہ باب جو ہے وہ قرات کا مکمل ہو چکا ہے۔ تو اگر اس میں کسی کا کوئی سوال ہے جو آج کا سبق پڑھا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ باقی ہے۔ جی بتائیں جی۔ اس میں کوئی چیز پوچھنی ہو، حضرت جابر والی حدیث میں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، حضرت معاذ بن جبل والا واقعہ، اس میں کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو بتائیں، سمجھ آ گیا تو ٹھیک، پھر ہم جو ہے وہ فقہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، تو اگلے لنک کا آپ انتظار کریں، اگلا جو ہے وہ فقہ کا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔